اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث عنوان بصری۔ مقدمہ۔ شیخ بہائی نے اپنی کتاب کشکول میں یہ روایت نقل کی ہے۔ شہید اول شیخ شمس الدین محمد ابن مکی نے بیان کیا کہ میں شیخ احمد فراہانی کی تحریر سے نقل کر رہا ہوں کہ 94 سالہ بزرگ عنوان بصری نے یہ روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرا ایک طویل مدت تک مالک ابن انس کے پاس آنا جانا تھا، اور جب امام صادق سلام اللہ علیہ مدینہ تشریف لائے تو میں ان کے پاس بھی کثرت سے ملاقات کے لیے جاتا، کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں حضرت امام صادق سے بھی اسی طرح علم حاصل کروں کہ جس طرح مالک سے حاصل کر رہا تھا۔ ایک روز امام صادق نے مجھ سے فرمایا، میں ایک ایسا شخص ہوں جو مطلوب ہے، جس کی طاق میں حکومت کے جاسوس ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے کچھ اعمال اور عبادات ہیں جو مجھے دن و رات میں انجام دینے ہوتے ہیں۔ تم مجھے میری عبادت و مناجات سے نہ روکو، اور مالک ابن انس کے پاس جاتے رہو اور اس سے علم حاصل کرتے رہو جیسے تم اب تک جاتے رہے ہو۔ میں اس بات سے بہت غمزدہ ہوا اور امام صادق کی خدمت سے اٹھا اور اپنے آپ سے یہ کہا کہ اگر امام نے مجھ میں کچھ خیر و بھلائی دیکھی ہوتی تو حضرت مجھے کبھی خود سے ملاقات اور علم سیکھنے سے نہ روکتے۔ اس کے بعد میں مسجد النبوی میں گیا اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر روزے کی جانب گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پروردگار سے دعا کی، اے میرے خدا، امام صادق کے دل کو میرے لیے نرم و مہربان کر دے اور مجھے ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ اس ہدایت کے ذریعے سے میں راہ مستقیم پر چل سکوں۔ میں سیدھا اپنے گھر چلا آیا اور پھر ہرگز مالک سے ملنے نہ گیا، کیونکہ میرا دل حضرت امام صادق کی محبت سے بھر چکا تھا۔ پھر سوائے نماز واجب کی ادائیگی کے میں گھر سے نہ نکلا، یہاں تک کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور جب میرا سینہ صبر سے بھر گیا تو ایک روز میں نے لباس و نالین پہنی اور امام صادق سلام اللہ علیہ سے ملاقات کی خاطر گھر سے نکل پڑا، جو کہ نماز عصر پڑھنے کے بعد کا وقت تھا۔ جب میں امام کے دروازے پر پہنچا اور اذن دخول مانگا، امام کا خادم باہر آیا اور مجھ سے کہا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں شریف امام کو سلام کرنے آیا ہوں۔ خادم بولا، امام جائے نماز پر نماز میں مشغول ہیں۔ میں امام کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر کے بعد خادم دوبارہ باہر آیا اور بولا، اللہ کی برکت سے اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا اور امام صادق سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ امام نے جواب دیا اور فرمایا، بیٹھو، پروردگار تمہاری مغفرت فرمائے۔ میں امام صادق سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آپ کچھ دیر تک سر جھکائے رہے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، تمہاری کنیت کیا ہے؟ میں نے کہا، ابو عبداللہ۔ امام صادق نے فرمایا، خدا تمہارے نام کو تمہارے حق میں ثابت کرے اور تمہیں توفیق عنایت فرمائے۔ اے ابو عبداللہ، تمہارا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے پروردگار سے دعا کی ہے کہ وہ آپ کا دل میرے اوپر مہربان کر دے اور خدا آپ کے ذریعے سے مجھے علم دے۔ مجھے پروردگار سے امید ہے کہ جو میں نے اس سے چاہا ہے وہ آپ سے ملے۔ امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، علم تعلیم حاصل کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ علم ایک نور ہے۔ جس کسی کی ہدایت خدا تبارک و تعالی چاہتا ہے اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اگر تم علم چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر حقیقت بندگی کو طلب کرو، پھر عمل کے ذریعہ علم طلب کرو، یعنی جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، پھر خدا سے فہم طلب کرو تاکہ وہ تمہیں فہم اور سمجھ عطا کرے۔ بندگی۔ میں نے پوچھا، اے شریف، بندگی کی کیا حقیقت ہے؟ امام نے جواب دیا، بندگی کی حقیقت 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ جو چیز خدا نے بندے کے حوالے کی ہے وہ خود کو اس کا مالک نہیں سمجھتا، کیونکہ بندے کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ وہ اپنے مال کو خدا کا مال تصور کرتا ہے، پھر اسے وہیں لگاتا ہے جہاں خدا نے چاہا ہے۔ پھر بندہ اپنے لیے بڑے بڑے نقشے اور منصوبے نہیں بناتا اور انہی کاموں میں مشغول رہتا ہے جسے خدا نے انجام دینے کا حکم دیا ہے یا جس عمل سے روکا ہے۔ پھر جو چیز خدا نے بندے کے حوالے کی ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں سمجھتا تو اس کے لیے مال کو جہاں خدا نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اپنے لیے بڑے بڑے نقشے اور منصوبے نہیں بناتا تو اس کے لیے دنیاوی مشکلات و مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہمیشہ ان کاموں میں مشغول رہتا ہے جن کی بجا آوری کا خدا نے حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے، تو پھر اس کے پاس لوگوں سے بحث و برتری ثابت کرنے کا موقع نہیں بچے گا،
اور جب خدا بندے کو یہ تینوں چیزیں کرم فرما دے تو اس کے لیے دنیا، ابلیس اور لوگ حقیر ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان دنیا کو مال جمع کرنے اور اضافہ کرنے اور فخر جھاڑنے کے لیے نہیں چاہتا، اور اپنی عزت اور برتری کے لیے وہ سب کچھ نہیں چاہتا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور اپنی زندگی کے ایام کو فالتو میں برباد نہیں کرتا۔ یہ باتقویٰ ہونے کا پہلا درجہ ہے۔ پھر امام نے اس آیت قرآنی کی تلاوت فرمائی۔ وہ آخرت والا گھر ہے جس کو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین پر اپنے لیے برتری اور بزرگی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کے پیچھے ہیں، اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ سورہ قصص آیت 83۔ مقام بندگی کا حصول۔ میں نے امام صادق سلام اللہ علیہ سے عرض کیا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ امام نے فرمایا، میں تمہیں 9 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ جو وصیت بھی ہے میرے ہر اس چاہنے والے کے لیے جو خدا متعال کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ تمہیں اس وصیت کو انجام دینے اور استعمال کرنے میں کامیاب کرے۔ پہلی 3 چیزیں نفس کو پروان چڑھانے کے متعلق ہیں، دوسری 3 چیزیں تحمل سے کام لینا ہے خصوصاً جاہلوں کے مقابلے میں، اور آخری 3 چیزیں علم کے متعلق ہیں۔ اب ان چیزوں کو اچھی طرح سے یاد اور محفوظ رکھنا، اور خوب یاد رہے کہ انہیں ہلکا اور کم اہمیت نہ سمجھنا۔ ریاضت نفس۔ پھر امام نے فرمایا، وہ چیزیں جو نفس کو پروان چڑھانے سے متعلق ہیں، جس چیز کو کھانے کی خواہش نہیں ہے اسے ہرگز نہ کھانا، ورنہ نتیجے میں یہ حماقت و بے وقوفی کا باعث ہوگی۔ ہرگز کچھ نہ کھانا مگر یہ کہ تمہیں واقعاً بھوک لگی ہو، اور جب ضرورت کے تحت کچھ کھانا ہی پڑے تو حلال کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس حدیث کو یاد رکھو، انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور بدتر کوئی برتن نہیں بھرا ہے۔ اگر تمہیں کھانا ہی پڑے اور کھانے کے لیے مجبور ہوئے تو پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ بردباری اور تحمل۔ اور اب وہ 3 چیزیں جو تحمل اور حوصلے سے متعلق ہیں۔ جب کوئی تم سے کہے 1 کہو گے تو 10 سنو گے، تم اس سے کہو اگر تم 10 کہو گے تو مجھ سے 1 بھی نہ سنو گے۔ اور کوئی اگر تمہیں برا بھلا کہے تو اس سے کہو جو بات تم کہہ رہے ہو اگر سچ ہے تو خدا سے دعا ہے کہ خدا میری مغفرت کرے، اور اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے تب خدا سے دعا ہے کہ خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ فحش کلامی کرے اور دھمکائے تو تم اسے نصیحت و خیرخواہی سے جواب دو۔ حصول علم۔ اور اب وہ آخری 3 چیزیں جو علم سے متعلق ہیں۔ علماء سے وہ چیزیں پوچھو جو نہیں جانتے ہو، اور ہرگز انہیں ستانے اور آزمانے کے لیے ان سے کوئی سوال نہ کرنا، اور اپنی کسی بھی نظر پر عمل کرنے سے بہت پرہیز کرنا، اور جہاں جہاں احتیاط کی راہ اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو، اور فتویٰ دینے سے ویسے ہی ڈرو جیسے شیر سے ڈرتے ہو، اور اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل نہ بناؤ، ورنہ غلط بات کرنے والے کی باتوں پر عمل کر کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے جبکہ غلط بات کہنے والا خود پھنس جائے گا۔ نتیجہ: اے ابو عبداللہ، اب تم جاؤ، میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے، اور میرے ذکر و مناجات کو خراب نہ کرو، چونکہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے نفس کو بچانے میں خود شدت سے مشغول ہے، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی راہ پر چلے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔